باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان آیات میں یہود کی قرآن دشمنی کی مزید تفصیل ہے۔ قرآن دشمنی کا ذکر تو پیچھے کی آیات میں بھی ہوا، لیکن یہاں اس کی کچھ اور بھی تفصیل ہے۔ یہود اسی قرآن کی دشمنی میں ملائکہ، انبیاء اور ملائکہ میں بھی خاص طور سے جبریل و میکائیل سب کے دشمن بن گئے تھے۔ اس طرح انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اس میں ان آیات میں اس موضوع پر تبصرہ ہے اور بھرپور تبصرہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو کی نشاندہی یہاں کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان یہود نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اور یہ کتاب جو لوگوں کے لیے یا ان کے دلوں کے روگ کے لیے شفا تھی، جب اس شفا سے انہوں نے تعلق توڑا تو شفا کے لیے دوسرے اعمال اور اشغال ان کو اختیار کرنے پڑے۔ بطور خاص علوم سفلیہ سے ان کا تعلق قائم ہوا، اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک شیطان انسانی سماج میں کرانا چاہتا ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکال کا دشمن ہوا تو اسے یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ وہ کافر ہے، اور اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ دیکھیں، ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ نہ یہ اللہ کے دشمن تھے، نہ تمام فرشتوں کے دشمن تھے، نہ تمام رسولوں کے دشمن تھے، اور نہ میکائیل کے دشمن تھے۔ ان کی اصل دشمنی جبریل سے تھی۔
اللہ کے دشمن اس لیے نہیں تھے کہ وہ اللہ کو کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے۔ تمام رسولوں کے ساتھ ان کی دشمنی تو تھی نہیں، یہود کے یا بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کو یہ تسلیم کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک درمیان کے جتنے انبیاء تھے یہ ان کو مانتے تھے۔ میکائیل کے تو بطور خاص احسان مند تھے، کیونکہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، معلوم ہے کیا ہے؟ نہیں، اسرافیل نہیں، میکائیل۔ حضرت میکائیل کی ذمہ اصلاً ہے روزی رسانی۔ تو تمام شرارتوں، تمام بےہودگیوں، تمام ریشہ دمانیوں کے باوجود یہ کشادہ رزق پا رہے تھے، اس لیے ان کی حضرت میکائیل سے تو خاص دوستی تھی۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمدرد ہیں کہ کوتاہی ہو جاتی ہے، شرارت ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تب بھی روزی روکتے نہیں۔ حالانکہ ہر کام حضرت میکائیل بھی اللہ کے حکم سے نہ کرتے ہیں۔ جن کے بارے میں حکم ہوگا کہ ان کو روزی ملنی چاہیے وہ دیں گے، جن کے بارے میں حکم ہوگا نہیں ملنی چاہیے نہیں دیں گے۔ لیکن چونکہ ان کے ذریعے سے تقسیم ہوتی ہے اس لیے ان کو اپنا یہ محسن سمجھتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے یہود کی دشمنی کے دو بنیادی اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے اوپر جتنی آفتیں آئی ہیں ان ساری آفتوں کو شامل کر کے، جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل وغیرہ میں ہوا ہے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری آفتیں جبریل کی وجہ سے آئی ہیں۔ اصل میں یہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں اور یہ ہمارے خلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی شکایت پر ہمیں سزا دیتا رہتا ہے۔ یہ شکایت نہ کرتے تو ہم معمون و محفوظ رہتے۔ اب ہماری ہی شکایتیں بار بار اللہ تعالیٰ سے کرنے والے ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دشمنی نہ ہوں گے۔ تو ان کی جبریل امین سے دشمنی کا ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی تک تو نبوت و رسالت ہمارے درمیان رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے انبیاء اور رسول کے پاس اس کا پیغام لانے والے جبریل امین ہیں۔ انہوں نے ہی رپورٹ دی کہ یہ سب قدردان نہیں ہیں، ناقدرے ہیں، اس لیے اب ان کے پاس پیغام نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لے لیا، اب اتنے مقرب ہیں کہ ان کی بات اللہ تعالیٰ کاٹے گا نہیں، اس لیے نبوت و رسالت ہمارے یہاں سے کٹوا کر انہوں نے بنی اسماعیل میں ڈلوا دی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں یہود، حالانکہ اس سے اعلیٰ درجے کی بددماغی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جتنے فرشتے ہیں بشمول جبرائیل اور میکائیل کے جتنے فرشتے ہیں وہ کسی شر پر قادر ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لائن صرف ایک رکھی ہے خیر کی، وہ اسی پہ چلتے رہتے ہیں بس۔ اور یہ سازش کرنا، جھوٹی اور غلط رپورٹ دے کر کے کسی کا پتہ کٹوا دینا اور کسی کا پتہ چڑھوا دینا، یہ تو سب شر ہے نا۔ فرشتے شر کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آدمی خطا کار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سزا کا مستحق قرار پاتا ہے تو اسے اپنی سزا نہیں یاد آتی، اپنا جرم نہیں یاد آتا، اس کے اندر اس کو سازش نظر آتی ہے۔ خود فراموشی کند تو ہمت دہد استاد را، یہ عجیب بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اچھا دیکھیے اسی طرح کا الزام روافض بھی لگاتے ہیں۔ روافض جانتے ہیں کون ہیں؟ نہیں معلوم؟ ارے اللہ کے بندے، بہت مشہور فرقہ ہے، جاننا چاہیے، اور آپ کے ساتھ وہ فرقہ موجود ہے اس لیے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔
یہ زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین اور حضرت حسین کے بیٹے علی، حضرت علی کے بیٹے حضرت زید، یہ حضرت زید کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں۔ یہ شیعہ فرقہ ہے، لیکن ان میں روافظ کا فرقہ خاص طور سے کچھ زیادہ۔ ان کا بھی خیال یہ ہے کہ جبریل امین نے یہاں بھی گڑبڑی کی ہے۔ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اپنا پیغام دے کر، قرآن دے کر علی کے پاس، اور یہ علی کے پاس لے جانے کے بجائے اللہ کے رسول حضرت محمد کے پاس لے کے چلے گئے۔ اب ان میں بھی دو خیالات ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کیا، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ علی اور محمد میں اتنی مشابہت تھی کہ وہ پتہ نہیں پا سکے، جانا تھا ان کے پاس، چلے گئے ان کے پاس۔ تو جس قسم کی اعلیٰ قسم کی بد دماغی کا مظاہرہ یہود کر رہے ہیں، وہی اعلیٰ قسم کی بد دماغی یہاں بھی نظر آتی ہے۔ اب جبریل امین بھی نہیں پتہ پاتے کہ ہماری اس وحی کا محبت کون ہے، پتہ نہیں پاتے۔ تو فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہوا، تو جبریل کو اس کام پر معمور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کا بھی دشمن ہو گیا۔ ایک سلسلہ رسالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ کسی ایک رسول پر شبہ کرنا تمام رسولوں پر شبہ کرنا ہے، اور کسی ایک رسول کی دشمنی تمام رسولوں کی دشمنی ہے۔ اس طرح سارے رسولوں کے دشمن ہو گئے۔ بات جب آئی جبریل کی، تو جبریل ہیں فرشتہ۔ اگر فرشتہ بھی مورد الزام ٹھہرے اور وہ بھی غلط کر سکتا ہے، تو گویا جبریل پر الزام لگا کر پورے زمرے فرشتگان کو مشکوک قرار دے دیا۔ تو جب سب پر الزام عائد ہو گیا اس الزام کے ذریعے، تو انہی کے اندر کے تو میکائیل بھی ہیں، وہ بھی اس کی زد میں آ گئے۔ بھئی اگر دو چار لڑکوں کی وجہ سے یہ کہہ دیا جائے کہ عربی ہشتم کے تمام لڑکے گڑبڑ ہیں، یا تمام نہ کہیں، ہاں یہ کہہ دیں کہ عربی ہشتم والے بہت گڑبڑ ہیں، تو اگرچہ دو ہی تین لڑکوں کو بنیاد بنا کر کہنے والے نے یہ بات کہی ہے، لیکن جب نام ہشتم عربی کا لے لیا تو سب اس میں آ گئے۔ تو یہ بات یہیں تک نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جبریل سے دشمنی مول لے کر جو الزام ان پر لگایا ہے، اس الزام کا اثر اللہ پر بھی پڑے گا، تمام رسولوں پر پڑے گا، تمام فرشتوں پر پڑے گا۔ ایسے لوگ جو دیندار ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہوں، لیکن بے دینی کا یہ عالم کہ وہ نہ فرشتوں کو چھوڑتے ہوں الزام لگانے سے باز آتے ہوں، اور نہ رسولوں پر الزام لگانے سے باز آتے ہوں، نہ یہ سوچتے ہوں کہ اس کی عزت تو اللہ تعالیٰ پر بھی پڑے گی۔ کیا ایسے لوگوں کو مومن کہا جا سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو کافر ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تم نے جبریل سے دشمنی کیا مول لی؟ خود اللہ تعالیٰ کو، تمام فرشتوں کو، تمام رسولوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ حماقت کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کچھ باتیں فرمائی ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اے نبی، ہم نے تمہارے پاس واضح آیتیں بھیجی ہیں، ہم نے تمہارے پاس واضح آیتیں بھیجی ہیں۔ واضح آیتوں کا مطلب وہ آیتیں اپنی تعلیمات کے لحاظ سے، اپنے اسالیب کے لحاظ سے، اپنے الفاظ کے لحاظ سے، اپنی معنویت کے لحاظ سے، اور اپنے اعلیٰ درجے کی ادب و بلاغت کے لحاظ سے بالکل کلیئر، واضح، ٹو دی پوائنٹ ہے۔
آیات بینات کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آیتیں اس باب میں واضح ہیں کہ یہ کلام الہی ہیں، انسانی کلام نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان آیات میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ تعلیمات بھی بہت واضح ٹو دی پوائنٹ ہیں، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ تو اے نبی ہم نے تم کو آیات بینات دی ہیں، اب ان آیات بینات کے آ جانے کے بعد انکار کی تو کوئی گنجائش ہے نہیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں تو ان کے انکار کا اثر تمہیں قبول نہیں کرنا چاہیے، ان کے انکار کی وجہ سے تم کو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، ان کے انکار کی وجہ سے تمہیں خود پریشانی مول نہیں لینی چاہیے۔ کیوں؟ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کیونکہ اس کا انکار وہی کریں گے جو فاسق ہیں۔ فاسق تو آپ جانتے ہیں کن کو کہتے ہیں؟ فاسق کن کو کہتے ہیں؟ فاسق نافرمان کو کہتے ہیں نا بھائی، جو نافرمانی کرے، بات نہ مانے، انکار کر دے۔ وہ آیا نا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہاں ہے؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، سورہ کہف میں ہے نا، آیت نمبر 50، کھولیے دیکھیے، جلدی سے دیکھ لیجیے۔ ہے نا؟ فَفَسَقَ عَنْ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ابلیس نے نہیں مانا، یہ نہیں مانا ہی کے لیے فَفَسَقَ آیا ہے، فَفَسَقَ۔ تو فرمایا کہ اے نبی اس قرآن کے آیات بینات ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے اگر لوگ نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں تو تمہیں ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اس کا انکار وہی کریں گے جس کا مزاج انکار کا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ ماننے والے نافرمان ہوں۔ اس لیے ان لوگوں کو چھوڑو، اس کا بہت زیادہ چکر نہ پالو۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں یا ان کے جواب میں جو باتیں کہی ہیں وہ یہ ہیں۔ مثلا نمبر 1، جبریل نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اپنے جی سے نہیں اتارا ہے، یہ معلوم ہے نا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب جب جبریل نے قرآن مجید کو اللہ کے حکم سے قلب محمد پر اتارا ہے تو مجرم تو جبریل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے اگر یہاں نہیں آنا چاہیے تھا تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قدیم آسمانی صحیفوں میں، جیسا کہ مصدق لما بین یدی ہے، قدیم آسمانی صحیفوں میں اس کتاب کی پیشین گوئی موجود تھی، اور یہ قرآن مجید ان پیشین گوئیوں کے عین مطابق ہے۔ اب ان کا ان پیشین گوئیوں کے مطابق ہونے کے باوجود انکار کر دینا، ان ساری کتابوں اور ان ساری کتابوں کے لانے والے نبیوں اور رسولوں کا انکار ہوا کہ نہیں؟ ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں فرمایا ہے کہ ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے، لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنے والی ہے۔ رہنمائی فراہم کرنے والے سے دشمنی کرنا اپنی ذات سے دشمنی نہیں ہے کیا؟ ایک پہلو اور بھی ہے کہ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ بشرا للمؤمنین کہہ رہا ہے
کہ ہدایت ملے گی انہی کو جو اس پر ایمان لائیں گے، اور کامیاب بھی ہوں گے وہی جو اس کتاب پر ایمان لا کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو کہا گیا کہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، تو جبریل امین کا ذکر تو ملائکہ کے ذکر کے بعد بھی اسپیشلی اس لیے ہوا کہ جبریل امین ہی پر سارا الزام ان کا تھا، تو خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن میکائیل کے ذکر کی کیا حکمت ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ چونکہ میکائیل ایک ایسے کام پر مامور ہیں کہ ان کی تمام تر ناشکریوں کے باوجود ان کا رزق ان کو مل رہا ہے، اس لیے اس بنیاد پر انہوں نے ان کو اپنا ہمدرد گردانا اور اسے عام کیا، اپنے عوام میں بھی یہ پھیلایا کہ جبریل ہمارے دشمن اور میکائیل ہمارے دوست ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام کے بعد خاص کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں خاص در خاص کا بیان ضرور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں بات دوستی اور دشمنی دونوں کی لانی تھی، تو کم از کم خواص کا ذکر کرتے ہوئے دونوں کے ایک ایک نمائندے کا بیان تو بہرحال ہونا تھا۔ تو جبریل سے دشمنی، میکائیل سے دوستی، دونوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر کے ان کے تضاد فکر کو نمایاں کر دیا۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب یہ کوئی معاہدہ کریں گے تو ان کی ایک جماعت لازماً اپنے اس معاہدے کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں، یا ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ اظہار تعجب کا بھی اسلوب ہے اور اظہار حسرت کا بھی ہے، دونوں۔ یہاں بات تو صرف ایک جرم کی تھی، لیکن لپیٹ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ، اور اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا کہہ دیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک جرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے کئی جرائم کو بیان کر دینا چاہا۔ یہ اسلوب جو اجمال کا ہے یا ابہام کا ہے، موضوع اس لیے ہوا کہ اسی سورے میں آپ نے دیکھا ہے کہ پیچھے آیت نمبر 84 میں، پھر اس سے پہلے آیت نمبر 83 میں، اور پھر ابھی اس سے تھوڑا پہلے آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض عہدوں کا اور اس عہد کو توڑنے کا ذکر کیا ہے۔ جی چاہے تو ایک نظر ڈال لیں۔ 93 میں دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہے نا میثاق کا ذکر یہاں بھی۔ اب اس سے پہلے آیت نمبر 84 میں دیکھ لیجئے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اس سے بھی ایک آیت پہلے دیکھ لیجئے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ تو کم سے کم تین مواثیق کا ذکر تو یہیں تھوڑا پہلے اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اس لیے ان کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ کیا یہ بدماش جب بھی کوئی عہد کریں گے ان کی کوئی نہ کوئی جماعت لازماً اس کو توڑے گی، یعنی کیا مخالفت اور نافرمانی انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔
اصل قصہ یہ ہے کہ انہوں نے مخالفت لازم نہیں کی ہے، بلکہ ان کے اپنے کچھ تحفظات ہیں، ان کے اپنے کچھ مفادات ہیں، یہ انہیں کسی بھی صورت میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ صرف ایک جماعت ہی کی بات نہیں ہے، ان کے بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان لائیں گے تو بہت ساری قربانیاں دینی ہوں گی، اگر صرف دعویٰ ایمان کا کریں، واقعی ایمان نہ لائیں تو دعویٰ بھی باقی رہے گا اور وہ سارے مفادات بھی حاصل کرنے کی چھوٹ ملے رہے گی جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ اوپر والی آیت میں یہود کی عہد شکنی کی جس روش کا ذکر ہوا ہے، یہ اس کی واقعاتی شہادت ہے کہ مثلا دیکھ لو کہ کیسے کیسے انہوں نے عہد کو توڑا ہے۔ فرمایا کہ اب دیکھو جب جب ایسا ہوا ہے تب تب انہوں نے کیا ہے۔ مثلا ایک بار دیکھو کہ ان کے پاس اللہ کے پاس سے ایک رسول آیا، اشارہ کس کی جانب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب، کیونکہ یہود کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مصدق لما معہم، وہ عین مصداق ہے اس کا جو ان کے ساتھ ہے۔ تو بات کیا بنی؟ رسول سے مراد حضرت موسیٰ، تو لما معہم کیا ہوا پھر؟ میں نے ذکر کیا کہ واقعاتی شہادت پیش کر رہے ہیں تو ماضی کی داستان ہو گئی۔ رسول سے کون مراد ہوگا؟ ارے میاں رسول سے مراد یہ رسول ہیں جو اب آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثال کے طور پر یہی لے لو نا کہ یہ رسول جو اللہ کے پاس سے آیا ہے، کون رسول؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول۔ یہ رسول عین مصداق ہے اس کتاب کی پیشین گوئیوں کا جو کتاب ان کے پاس ہے۔ کیا آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتاب میں پیشین گوئیاں نہیں ہیں؟ ہیں تو یہ رسول ان پیشین گوئیوں کا عین مصداق نہیں ہے۔ تو رسول سے مراد موسیٰ کو لینے کے بجائے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے۔ سمجھا آپ نے؟ تو جب یہ رسول ان کے پاس آیا اور تورات کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق نظر آیا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ جتنے لوگ تورات پہ ایمان کے دعوے دار تھے سب ان پر ایمان لے آتے، کیونکہ تورات ہی نے تو کہا تھا کہ ایک رسول آئے گا، ان خصوصیات کا مالک ہوگا، آخری کتاب جو آئے گی وہ ان خصوصیات کی مالک ہوگی۔ وہ رسول آیا، وہ کتاب آئی، اور جب یہ ان کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق ٹھہرے تو ان کو مان لینا چاہیے تھا نا۔ لیکن ہوا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کی ایک جماعت نے اسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ کسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا؟ کتاب اللہ کو۔ کتاب اللہ سے مراد ہیں؟ ہاں، اور بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ کتاب اللہ سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس اللہ کی کتاب میں جو پیشین گوئیاں موجود تھیں
جب انہوں نے اس پیشین گوئیوں کے مطابق آخری کتاب اور آخری رسول کو دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لائے تو گویا اپنی کتاب ہی کہ انہوں نے پیٹ پیچھے پھینک دیا، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہو، کہ جب انہوں نے ان پیشین گوئیوں کو دیکھا تو یہ انتظار کرنے لگے آخری رسول اور آخری کتاب کا، اور جب وہ کتاب آ گئی، وہ رسول آ گیا، تو چونکہ وہ ان کے گھر خاندان کا نہیں، اس لیے ان کے خاندانی عصبیت جاگ گئی، انہوں نے اٹھا کے پیچھے پھینک دیا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ کأنہم لا یعلمون، ایسا لگتا ہے جیسے بیچارے کچھ جانتے ہی نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ لگتا ہے ان کی کتاب میں کہیں کوئی پیشین گوئی موجود تھی ہی نہیں، ان کو نہیں پتا کہ جو آخری رسول آئے گا وہ کن کن خصوصیات کا حامل ہوگا، حالانکہ یہ اپنی کتاب میں پڑھ چکے تھے۔ تو یہ تو بدمعاشی ہے کہ کل جاننے کے باوجود انجانے پن کا مظاہرہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی دیکھیے فلاں دن یہ پروگرام رکھنا ہے، اور بعد میں انشاءاللہ دعوت نامہ جاری ہوگا۔ اب دعوت نامہ جاری ہوا لیکن آپ کو بدقسمتی سے نہیں مل سکا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نہیں آئے، آپ کو پتہ نہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ دعوت نامہ نہیں ملا ہے بس۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیچارے بالکل جانتے ہی نہیں تھے، واقف ہی نہیں تھے کہ آخری رسول آئے گا اور کیا کیا خصوصیات اس کی ہوں گی، ان سب سے واقف ہی نہیں تھے۔ اس کو بولتے ہیں تجاہل عارفانہ، بدمعاشوں کا وتیرہ ہے یہ۔ تو ایک بات تو اس مجموعے آیات میں یہ تھی جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہود کا مزاج کیا ہے، اور آخری رسول اور آخری کتاب کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، اور آخری رسول اور آخری کتاب پر ایمان نہ لانے کے لیے یہ کیسے کیسے بہانے تراش سکتے ہیں، اس کا اندازہ ہو گیا۔ یعنی یہ اپنی خواہشوں کے علی الرغم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر اپنی خواہشوں کے خلاف جانے سے بچنا چاہیں تو اس کے لیے ان کو جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے کرنے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں اور اللہ تعالیٰ سے دشمنی بھی مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب آدمی اپنے مفادات کا ایسا غلام بن جائے کہ سارے تعلقات کی کوئی اہمیت باقی نہ رہ جائے، تو ایسے لوگوں کے بدمعاش ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک دوسرا پہلو، اس چیپٹر میں دو الگ الگ پہلو ہیں، اور ان دونوں پہلوؤں کا بیان بہت اہم ہے۔ اب آپ کہیں گے تب دونوں میں ربط کیا ہے؟ ارے یہود کی ایک بدمعاشی کا ذکر اس میں ہوا، دوسری بدمعاشی کا ذکر یہاں، بدمعاشی کا بدمعاشی سے جو ربط ہوتا ہے وہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ کا ربط بتائیے، لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ سے تو کیسے بتائیں گے؟ وہ تو پچھلے چیپٹر کا آخری حصہ ہے نا، اور آگے والی بات اگلے چیپٹر کی پہلی بات ہوگی، تو چیپٹر سے تعلق نظر آئے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دو باتوں میں آخری جملہ اس کا اور پہلا جملہ اس کا یہ بھی دونوں مربوط ہوئی، یہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ اب آگے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ یہ علی ملک سلیمان اصل میں ہے علی عہد ملک سلیمان، عہد مضاف محذوف ہے، علی عہد ملک سلیمان۔ اتبعوا ما تتلو الشیاطین، انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان کے عہد حکومت میں۔ تتلو کے معنی خالی قرآن مجید کی تلاوت تھوڑے ہے، پڑھ پڑھ کے بتانا، سکھانا، سمجھانا، یہ سب تلاوت میں آتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو تو خالی اتنا ہی نہیں ہوتا کہ جاؤ آنکھ بند کر کے اس کی ریڈنگ کر ڈالو، بس پڑھو، سمجھو، دوسروں کو پڑھاؤ، بتاؤ، سمجھاؤ، یہ سب تلاوت میں آتا ہے۔ تو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جو پڑھتے پڑھاتے تھے، اس لیے تلاوتن کا ترجمہ یہاں پڑھنا پڑھانا کیجئے زیادہ اچھا ہے، جو پڑھتے پڑھاتے تھے انہوں نے اس کی پیروی کی۔ یہ شیاطین کیا پڑھتے پڑھاتے تھے؟ شیاطین کیا پڑھتے پڑھاتے تھے؟ شیاطین میں شیاطین انس اور جن دونوں شامل ہیں۔ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے بتائیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ پورے خطے میں مصر سے لے کر فلسطین تک، اور آج بھی جادو کا زور ہے، بس آپ کے ہاں نہیں ہے۔ آپ ادھر نکل جائیں، بنگال وغیرہ میں دیکھیں، جادو باقاعدہ ایک علم ہے، سحر ایک علم ہے۔ اب سحران پتہ نہیں جادو سے واقف ہیں کہ نہیں ہیں، نام تو ان کا سحران ہے، لیکن یہ مستقل ایک علم ہے، اور اس علم کے ذریعے سے لوگوں کی نگاہوں کو باندھا جا سکتا ہے، نظر بندی کی جا سکتی ہے، ایک علم ہے مستقل، اور علوم کے اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا تھا ساحروں سے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو رسیاں اور ڈنڈے پھینکے تھے وہ بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ بن کے رینگ رہے ہیں۔ یہ اس علم کا کرشمہ ہے، علوم کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جادو کا دور دورہ تھا، اور خاص طور سے جہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے وہاں اس طرح کے علوم زیادہ پروان چڑھتے ہیں، کیونکہ انسان جسمانی اور روحانی دونوں غذا کا محتاج ہے۔ اپنے جسم کو باقی رکھنے کے لیے جسمانی اور اپنی روح کو باقی رکھنے کے لیے روحانی غذا کا محتاج ہے، اور روحانی غذاؤں کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے۔ انسان اپنے کمزور عقیدے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے جب کہیں پریشانی محسوس کرتا ہے اور اسے اندازہ ہو کہ فلاں آدمی پھونک دے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس کے پاس ضرور جاتا ہے۔ تو یہ جادو کے جو اثرات تھے، اچھا خاص طور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو جو سر چڑھ کے بولا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو روحانی خواص تھے، جس کی وجہ سے جناتوں پر ان کا تصرف، ہواؤں پر ان کا تصرف، سمندروں پر ان کا تصرف جو تھا،
اس کی وجہ سے جب کہیں بھی ایسا کوئی ایک شخص یا چند افراد ہوں جو روحانی خواص کے حامل ہوں، تو وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ ان پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ اگر کوئی اور دعوے دار ہو جائے تو اس کی روحانیت کا بھی پتہ لگانا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ سحر جو ہے وہ بہرحال ان چیزوں میں سے ہے جو نظر تو آنے والی ہیں نہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب ان خصوصیات کو لوگوں نے دیکھا تو اس زمانے میں جو اس ٹائپ کے شیاطین تھے جو سحر کے ذریعے سے لوگوں کے دل و دماغ پر سوار ہو سکتے تھے، انہوں نے اسے سیکھا اور خوب پھیلایا، تو جادو کا زور خوب بڑھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جادوگر جب جادو سیکھ لیتے ہیں تو اس کا استعمال مثبت سے زیادہ منفی کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے منفی استعمال شروع کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو لوگ متاثر تھے ان لوگوں پر یہ دھونس جمانا شروع کر دیا کہ یہ انہی کی کیا خصوصیت ہے، یہ خصوصیات تو ہمارے اندر بھی موجود ہیں نا، تو کیا ضروری ہے کہ انہی کی بات مانی جائے، ہماری بات بھی مانی جا سکتی ہے۔ اس طرح بہتوں کو گمراہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب یہ علم جو انہوں نے جاری کیا تھا، ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملا تھا وہ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کو جو کچھ ملے تھا وہ ان کی محنت و کاوش کے نتیجے میں ایک فن اور علم کے طور پر۔ ضرورت تھی عوام کو عوام سے کاٹنے کے لیے اسی قسم کا اس کا توڑ لانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا اور باقاعدہ ان کے ذریعے سے ایک اور علم بھیجا۔ یہ علم جادو کے علم کی طرح تھا، اس کی تاثیر بھی وہی تھی جو جادو کی ہوتی ہے۔ اس علم کے ذریعے سے اس کے اثر کو توڑا جا سکتا تھا۔ آگے اسی کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین جو پڑھتے پڑھاتے تھے، جو جادو کی سی تاثیر رکھنے والا علم تھا لیکن جادو سے مختلف تھا، وہ علم کوئی بہت مفید علم نہیں تھا، اس کی افادیت بھی تھی لیکن مضرت کا پہلو اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اس کے ذریعے لوگ کفر کرنے لگے تھے۔ تو چونکہ الزام دیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ماضی میں بھی اور آج تک دیا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے یہ علم پھیلا۔ کفریہ علم حضرت سلیمان کے ذریعے سے یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سختی سے تردید کر دی کہ یہ علم جو سحر کے مقابلے میں وجود میں آیا تھا، جس کا ناجائز استعمال کیا گیا 99%، اس کام میں حضرت سلیمان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ وما کفر سلیمان، یہ تو سب کفریہ اعمال تھے، سلیمان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیسے آج ہم مسلمانوں کے یہاں بھی نقش سلیمانی کا وجود موجود ہے، باقاعدہ نقش سلیمانی، دعا تعویذ کا کاروبار کرنے والے نقش سلیمانی لکھ کر دکانوں میں لٹکاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کفریہ اعمال تھے اور کفریہ اعمال سے سلیمان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہم لوگوں نے نہ صرف ان اعمال کو زندہ رکھا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے نقش بھی جاری کر دیا، نقش سلیمانی۔ فرمایا کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطانوں نے کفر کا کام کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور کیا سکھاتے تھے؟ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور اس کو سکھاتے تھے جو دو فرشتوں بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا۔ ما انزل علی الملکین سے بعض مفسرین نے جادو ہی کو مراد لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جادو ہی اس سے مراد ہے۔
البتہ یہاں جو واو ہے یہ واو تفسیر کے لیے ہے، لیکن کوئی موقع تفسیر کا نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ سحر اتنا عام تھا تب بھی اور اتنا عام ہے اب بھی کہ اتنے واضح کی تفسیر کی جائے غیر واضح سے ناقابل فہم ہے۔ اس لیے جن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سحر ایک بالکل دوسرا علم تھا اور ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت ایک بالکل دوسرا علم تھا، ان کی رائے زیادہ صحیح ہے۔ فرمایا کہ ہاروت اور ماروت پر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا، خاص طور سے بابل میں جہاں سحر کا اثر بہت زیادہ تھا، ساحری جہاں شباب پر تھی، وہاں بھیجا کہ اس علم کو سکھائیں۔ سحر تو لازماً لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، لیکن اس میں خیر اور شر دونوں کے پہلو ہیں، اور یہ دونوں فرشتے جو سکھاتے تھے، فرمایا وَمَا لِيُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، یہ دونوں فرشتے کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ کہہ دیں کہ بھئی ہم ایک فتنہ ہے بس فلا تکفر، تو تم کفر مت کرنا۔ یعنی ہاروت اور ماروت آتے، اس کی تعلیم دیتے، تو تعلیم دیتے وقت ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ ایک مستقل علم ہے ضرور، لیکن اس کا استعمال مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ اگر مثبت استعمال ہو تو اسی کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، لیکن اگر منفی استعمال ہوگا تو یہ کفر ہوگا، کفر مت کرنا۔ ان فرشتوں نے خود اس کی وضاحت اور صراحت کر دی تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو یہ ان دونوں سے سیکھتے تھے اس کا وہ حصہ جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا سکیں۔ اس کا مطلب یہ علم اتصال کا بھی ذریعہ تھا اور انفصال کا بھی ذریعہ تھا۔ اب اس کے کچھ اصول اور قوانین رہے ہوں گے کہ اگر ان اصولوں پر عمل درآمد کرو گے تو مثبت اثر پڑے گا، اور ان اصولوں پر عمل درآمد کرو گے تو منفی اثر پڑے گا، لیکن انہوں نے مثبت اثرات والے علم سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھی، منفی اثرات والے علم سے زیادہ دلچسپی رکھی۔ یعنی وہ ابواب پڑھتے رہے جو بیویوں کو توڑنے کے کام آ سکیں۔ ظاہر ہے کہ جوڑنے کا جتنا پیسہ ملتا ہے توڑنے کا بھی تو اتنے پیسے ملتا رہا ہوگا، زیادہ ملتا ہے؟ اچھا، اسی لیے زیادہ دلچسپی اس سے رہی ہوگی، توڑنے کا پیسہ زیادہ ملتا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ جوڑنے اور توڑنے دونوں کو برابر پیسہ ملتا ہے۔ اچھا، تب ظاہر ہے کہ جس میں کمائی زیادہ ہوگی وہی نہ کریں گے۔ الگ کرنے والوں اب آپ کہیں گے چھری نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ اس سے ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، لیکن مرغی بھی تو ذبح کی جاتی ہے، بکرا بھی تو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کا مثبت و منفی استعمال ہو سکے آپ کہہ دیں گے کہ اس کا استعمال چونکہ منفی ہوتا ہے اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اب آج آپ بتائیں بندوقوں کا استعمال زیادہ منفی ہے یا مثبت؟ ایمانداری سے بتائیے، تب نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیے ہر چیز کا مثبت اور منفی دونوں پہلو ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز مفید مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ اب مثبت پہلو سے اس کا استعمال ہونا چاہیے، اور یہی تو امتحان ہے کہ مثبت و منفی دونوں استعمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ مثبت استعمال کر رہے ہیں کہ منفی، یہی تو امتحان ہے۔ اور اگر وہی کل چیزیں دے دی جائیں جن کا صرف مثبت استعمال ہو سکے منفی نہیں، تو کون سا امتحان؟ اور اگر یہی مان لیا جائے مثبت اور منفی کا، تو کیا شادیاں مثبت استعمال کے لیے نہیں ہوتی؟ لیکن کیا ان کا منفی استعمال نہیں ہوتا؟
بہت کم ہی سے ہوتا ہے نا، تو کیا مطلب یہ بھی ختم کر دیا جائے؟ دیکھیں اصل میں جو چیزیں مفید مطلب ہو سکتی ہیں ان کو وجود میں آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے وجود میں لایا بھی، لیکن اب ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو مفید مطلب ہی رکھیں۔ طبیعتیں جیسی ہوتی ہیں، مزاج جیسا ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہی جس کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان یہ جدائی ڈلوا سکیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ یہ اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی اجازت سے۔ اللہ تعالیٰ جب تک نقصان پہنچانے کا موقع ان کو نہ دے تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تو جب وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے کا موقع فراہم کرتا تھا کہ دیکھیں جس کا نقصان ہو رہا ہے وہ کہاں پہنچ رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ تھوڑی سی پریشانی میں پڑے، ابھی بہت باقاعدہ علاج بھی نہیں کرایا کہ چھوچھا کرنے والوں کی گلیوں کا چکر لگانا شروع کر دیا، اور یہ معمولی بڑے بڑے لوگوں نے، کافی بڑے اہل علم نے بھی یہ سارا کام کیا ہے۔ بہت آسان ہے یہ، اور اس آسان راہ پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے اچھے ارباب تقویٰ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ سیکھتے ہی تھے علم کے اس پہلو کو جو لوگوں کو نقصان پہنچائے نفع نہ پہنچائے۔ حالانکہ دونوں سیکھتے تو شاید کبھی نقصان پہنچاتے تو کبھی فائدہ بھی پہنچا دیتے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے، کمائی زیادہ ہے، تو زیادہ کمائی جس میں ہے اسی کے چکر میں پڑے، اس چکر میں گئے ہی نہیں جس میں کمائی کم ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری تجارتیں ہیں نا، ساری تجارتوں کی اپنی اپنی کمائی ہے، لیکن ہماری حکومت نے لاک ڈاؤن کھولا تو سب سے پہلے شراب کی پابندی ہٹائی، کیونکہ اس میں کمائی بہت زیادہ ہے، حالانکہ اس میں کوئی فائدیت کا پہلو نہیں، سب مضرت کے پہلو ہیں، مگر کلی شیطانوں کی سوچ یہی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو اسے اختیار کرے گا، اس کو خریدے گا، کیا مطلب؟ یعنی دوسروں پر اس کو ترجیح دے گا، مثبت کے مقابلے میں منفی لے گا۔ فرمایا کہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اتنا تو ان کو بھی معلوم تھا کہ اگر ہم علم کا وہ حصہ حاصل کریں گے جو محض توڑنے کے لیے ہو، جوڑنے کے لیے نہ ہو، تو یہ توڑنا بہرحال اچھا کام نہیں ہے، اور آخرت میں اس کا نتیجہ بہتر سامنے نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود وہی سیکھتے رہے اور اسی کا استعمال کرتے رہے۔ تو جان بوجھ کر جو لوگ شرارت کریں تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی تو سزا ہونی چاہیے، اور یہ مزاج تھا یہود کا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا تھا وہ جس کو انہوں نے اختیار کیا اپنے لیے۔ آپ سوچیں کہ کسی اور کو اس کا نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ان کی اپنی ذات کو تو نقصان بہرحال پہنچنے والا ہے۔ وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر یہ ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی کی زندگی گزاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے اس ایمان و تقوی کا ثواب زیادہ بہتر ہوتا بنسبت اس کے جو انہوں نے اختیار کیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کی سمجھ میں یہ بات آتی۔ دیکھیے بابل میں ہاروت اور ماروت کے ذریعے جو علم اترا، آیت قرآنی بتا رہی ہے کہ وہ علم مفید بھی تھا اور مضر بھی، اس کے دونوں پہلو تھے۔
اب اس علم کے ان پہلوؤں اور شقوں کو حاصل کیا جائے جن کے استعمال سے مثبت اثر پڑتا ہے تو مفید، ان پہلوؤں کو حاصل کیا جائے، ان شقوں کی تعلیم حاصل کی جائے جن کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے تو منفی۔ یا تو کل سیکھ لیتے، جہاں ضرورت ہوتی مثبت استعمال کرتے، جہاں ضرورت ہوتی منفی استعمال کرتے، لیکن جو بدمعاش ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، وہ اس کی ٹریننگ ہی حاصل نہیں کرتے جس سے فائدہ ملنے والا ہو یا جس سے فائدہ ہونے والا ہو، وہ ہمیشہ اس کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں جس سے سماج کو نقصان پہنچے۔ نقصان پہنچانے میں ان کو مزہ زیادہ آتا ہے، اور کمائی دونوں میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کمائی زیادہ ہوگی، کیونکہ غلط جب کریں گے تو غلط کے حساب سے پیسہ بھی ملے گا۔ اب یہ جادو اور ٹونا اور ٹٹکا، تعویذ اور گنڈا، یہی سب ہے وہ علوم سفلیہ جو اس زمانے میں ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے سکھائے گئے، اور اثرات ان کے پڑتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑتے۔ چنانچہ آپ دیکھیں تعویذ، گنڈوں، دعا، بھبوت کا اثر ہوتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے ایسا کروایا اور ہمیں فائدہ ہو گیا۔ بھئی ایک مستقل علم ہے، فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ فائدہ تو ہوگا ہی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تعویذ گنڈا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کے پاس اس کا علم سرے سے ہے ہی نہیں، وہ تو محض ایک جھوٹی اور غلط دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی عقیدت کا، اندھی عقیدت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ علم ہے تو اس علم کے ذریعے سے وہ لوگوں کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو نفع اور نقصان دونوں پہنچانے والا علم ہے، اگر اس علم کو کوئی حاصل کرتا ہے اس لیے کہ لوگوں کو نفع پہنچائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کا استعمال کرتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے تو یہ حرج ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، ایک ایسا علاقہ جہاں شرک اور بدعت کا دورہ ہو، اور وہاں لوگوں نے یا کچھ جو لوگوں نے عوام کو اپنی جانب کھینچ لیا ہو اور ان کو مستقل و بدعت میں مبتلا کرتے جا رہے ہوں، اور کوئی موحد کھڑا ہو جائے اور ان کے مقابلے میں ایک دکان تھوڑے ہی دنوں کے لیے کہ ان کا زور ٹوٹ جائے سجا لے، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن استعمال اس کا لازماً مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے۔ شر کو مٹانے کے لیے کچھ اس طرح، یہ اصل میں جو علم ہاروت و ماروت سے بھیجا گیا نا، مقصد یہی تھا کہ اس طرح کے شرور و فتن جب دنیا میں پنپیں اور حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ لوگ توہمات کے شکار ہو جائیں، اور ان علوم سے لوگوں کا انہماک بڑھ کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا جائے اور اس کا مثبت استعمال کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ مقصد یہ تھا، لیکن استعمال اس کا بہت غلط ہوا۔ ان فرشتوں نے شروع ہی میں متنبہ کر دیا تھا، لیکن یہ متنبہ ہونے کے بجائے اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرتے رہے، اور جو اپنے فائدے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جو دوسروں کی پرواہ بالکل نہیں کرتے، تو ان سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ اب یہاں جس علم کی جانب اشارہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے علاوہ ہے جو جس کو جادو کہتے ہیں، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ پروان چڑھا۔ ہاروت اور ماروت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی آئے سکھانے کے لیے، لیکن کیا کسی بھی علم کے ناجائز اور منفی استعمال کا رواج پہلے سے نہیں تھا؟ اگر تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنے زمانے میں کچھ کہا ہوگا نا۔ تورات کی کتاب استثناء سے یہ سراغ ملتا ہے، باب 18 ہے، آیات نمبر 9 تا 12 استثناء کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بھی لوگوں کو متنبہ کر دیا تھا کہ ایسے علوم جن علوم سے سماج کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو یا ان کے ایمان و عقیدے کو خراب کیا جا سکتا ہو، ان علوم سے اجتناب کرنا بہت باقاعدہ حکم موجود ہے۔ میں تورات کے وہ الفاظ ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا،
تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیری یا شگون نکالنے والا، یا افسونگر یا جادوگر یا منتری نہیں منتر کرنے والے منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمل والے، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان کو نکالنے پر ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح الفاظ جو آج بھی آپ کی تورات میں موجود ہیں۔ اس انتباہ کے باوجود بھی یہود میں آگے چل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں خاص طور سے سفلی اعمال کا یہ ذوق اس قدر پروان چڑھا کہ حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے تک آتے آتے یہود میں اس علم کا دورہ ہو گیا، ہر کوئی دکان کھولے بیٹھا ہے۔ حضرت طالوت کو جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی خواہش پر سربراہ بنایا تو حضرت طالوت نے سوچا کہ اب یہ محض واعظ و نصیحت اور تلقین کے ذریعے سے ختم کی جانے والی بیماری نہیں ہے، اس لیے انہوں نے سختی کی، اور جالوت کو شکست دینے کے بعد جالوت کا قصہ پڑھا ہے نا؟ نہیں پڑھا ہے؟ اور آپ ہفتوں میں ششم میں گزرا ہے۔ طالوت و جالوت کا قصہ بھی آیا نہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکومت میں آنے تک کا قصہ نہیں آیا ابھی؟ اچھا آگے آ رہا ہے، چلیے پھر آئے گا تو وہاں تفصیل۔ بہرحال اتنا ذہن میں رکھیے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کی خواہش اور طلب پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا وہ فوجی حکمراں مقرر کیا، اور بعد میں طالوت نے جب جالوت کو شکست دے دی جس کا ڈنکا بج رہا تھا تو ان کا بڑا شہرہ ہوا، اور ان کا خوف اور ان کا رعب لوگوں پر ایسا طاری ہوا کہ یہ جس کو حکم دیتے تھے مجال نہیں کہ کوئی انکار کر سکے۔ تو انہوں نے اپنے زمانے میں باقاعدہ اس طرح کے عمل میں ملوث اور اعمال سفلیہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو ملک سے بھگا دیا، کہا یا تو دکانیں بند کرو یا نکل جاؤ یہاں سے۔ تو جن لوگوں نے دکانیں بند کر دی ان کو چھوڑ دیا، اور جنہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے ہماری روزی روٹی یہی، سب کو نکال باہر کر دیا۔ اور وہ بھی دیکھیے کس میں ہے، اسی تورات کی کتاب سموئیل کے باب 28 کی آیت نمبر 3 ہے کہ ساول نے جنات کے آشناؤں اور افسوگروں کو ملک سے خارج کر دیا، نکال دیا، بھگا دیا۔ اس کے بعد سے جو زور ٹوٹنا شروع ہوا تو ایک تسلسل کے ساتھ ٹوٹتا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بھی زیادہ متاثر ہوا، اور اب تو تقریباً عربستان سے ختم ہو گیا، کہیں کہیں اب بھی ہے، بعض لوگ بتاتے ہیں کہ بعض علاقوں میں اب بھی کچھ لوگ تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں تو جہاں علم کی روشنی ہے دین کی وہاں بہت زیادہ غالب نہیں ہے، لیکن جہاں جہل ہے وہاں زیادہ پروان چڑھتا ہے آپ کے ہاں بھی، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے اس علم کی وجہ سے، لیکن جہاں جہل ہے وہاں توہمات کی دنیا پوری کی پوری آباد ہے۔ تو یہ رہا ہے پورا قصہ۔ اب یہ جو آیا ہے کہ وَنَبَذَ فَرِيقٌ، ایک جماعت ایسی ہو گئی اور ایسی ہو گئی، تو یہ جو اوپر آیت نمبر 101 ہے نا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، دیکھ رہے ہیں نا؟ تو اب یہاں جو آیا ہے آخر میں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ اصل میں اسی کے مقابل میں آیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ اللہ کی کتاب کو اختیار کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ان کے لیے مقدر تھا اس کو حاصل کرتے،
لیکن ایسا کرنے کے بجائے انہوں نے کتاب الہی کو سے پشت ڈال دیا، ایمان اور تقوی کو کنارے لگا دیا، اور شیاطین نے جو کچھ ان کو پڑھایا اس کے مطابق یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے لگے۔ تو یہ اصل میں ان کا جرم تھا، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور جس سے روکا گیا تھا اس کے ساتھ ان کا انہماک بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ جرم ہے۔ تو اس کو اور اس کو دونوں کو سامنے رکھیے تو تصویر بالکل نمایاں ہو جاتی ہے۔ بس آج یہیں تک، کوئی سوال ہو تو۔ ہاں مولانا جی، آیت نمبر 2 ہے، آپ نے لفظ غیب کی آیت نمبر بالکل شروع میں ہاں یؤمنون بالغیب، جی 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 اس کی آپ نے تشریح کی تھی لفظ غیب کی، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر جو صلہ ہے اس کو اگر مفعول کے معنی میں لیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ خارج ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے جو معنی بتایا تھا لفظ غیب کا، پہلا جو معنی تھا وہ یہی تھا کہ جو چیز نگاہوں پہ افضل ہو اس کے لیے بھی لفظ غیب کا استعمال معروف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کتنا ہو رہا ہے؟ سوال بہت واضح نہیں ہو رہا ہے، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کہنا ہے کہ اگر الغیب کا استعمال غیر موجود چیزوں کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر موجود تو ہے نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں جو اختلاف ہے، جو لفظ غیب پر با ہے، اس میں 2 رائے ہیں۔ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ یہ با ظرفیہ ہے، ایک یہ ہے کہ با ظرفیہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ با صلہ کا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی، تو آپ نے کہا تھا کہ اگر اس کو صلہ کا با مانا جائے ہاں تو یہ بہت محدود ہو جاتا ہے، ہاں اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے۔ لیکن آپ نے لفظ غیب کی جو وضاحت کی تھی، پہلے ہی معنی اس کا بتایا تھا کہ جو چیز نگاہوں پہ افضل ہو اس کے لیے بھی لفظ غیب کا استعمال ہوتا ہے۔ جی جی صحیح بات۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو خارج رہتا ہے؟ ارے بھائی دیکھیے، اگر کوئی ہاں سنیے، ٹھیک، آپ میری نگاہوں کے سامنے تو نہیں ہیں، جی آپ تو بالکل اوجھل ہیں میری نگاہوں سے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، صرف عاصم صاحب دیکھ رہے ہیں، البتہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا میں آپ کو غیب سمجھوں؟ ہاں جی، دیکھیے ایسا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، جو اپنی صفات کے ساتھ بالکل موجود ہو، اب وہ غیب نہیں رہ جاتا۔ میں نے ابھی کہا نا، آپ غیب نہیں ہیں، باوجود کہ آپ کی صورت میں نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ حاضر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہیں اور ان صفات کے ذریعے ہم اس تک پہنچ رہے ہیں، اور اگر غیب کا وہ محدود معنی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خارج ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک اس کی صفات ہیں، ذات تو بے شک مخفی ہے مگر صفات تو مخفی نہیں ہے نا۔ تو اب اگر غیب سے مراد لازماً وہ لیے جائیں جن کو دیکھا نہ جا سکتے، نہ ان کی ذات کو نہ ان کی صفات کو، تب تو اللہ تعالیٰ غیب ہو جائے گا۔ پھر دوسرا پہلو یہ ہے، اچھا سنیے، پھر دوسرا پہلو، بات سنو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو عالم الغیب والشہادہ قرار دیا ہے۔ اب اگر غیب سے مراد یہی لیا جائے جو آپ کہہ رہے ہیں یا جو دوسری اس کی رائے ہے، تو پھر شہادت تو اس کے اندر سے نکل جائے گی نا، تو یہ ایمان محدود ہو جائے گا کہ وسیع ہوگا؟
ایمان بالغیب میں اگر غیب سے مراد صرف ان چیزوں کو لیا جائے جو سامنے موجود نہیں ہیں، تو جو سامنے موجود ہیں ان پر ایمان اس بحث سے خارج ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر با کو ظرفیت میں لیتے ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ ہر چیز کا تجربہ تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن جن کا تجربہ کر سکتے ہیں ان پر بھی آپ کا ایمان ہے، اور جن کا تجربہ نہیں کر سکتے ان پر بھی آپ کا ایمان ہے۔ تو اس کے اندر زیادہ وسعت ہے یا اس کے اندر زیادہ وسعت ہے؟ مولانا وسعت جو کہہ رہے ہیں وسعت اسی میں باظرفیہ والے میں، لیکن جو آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ غیب میں اس پر سوال آ گیا تھا۔ ہاں نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی صفات کے اعتبار سے جب وہ موجود ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو غائب نہیں سمجھتے۔ صفات کی وجہ سے آدمی غائب نہیں ہوتا۔ میں نے بتایا نا کہ آپ کی گفتگو میں سن رہا ہوں، آپ کے سوالات سن رہا ہوں، آپ کی حاضری کا مجھے علم ہے، باوجود کہ آپ کی ذات میری نگاہوں کے سامنے نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو غیب نہیں حاضر سمجھتا ہوں کہ نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو مادی ہے کہ مادی چیزیں ہیں، تو اور کیا، ذات تو مادیت ہی پر مشتمل ہوتی ہے، صفات غیر مادی ہوتی ہیں، اور اللہ کی ذات کے بارے میں تو ہم کو پتہ بھی نہیں کہ کیسی ہے، صفات ہی سے ہم اس کو جانتے ہیں بس۔ ذات جب بھی آئے گی مادہ آئے گا ضرور، صفات آئیں گی تو مادے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر اتنے دن کے بعد اچانک کیسے یاد آیا؟ ابھی تک کہاں تھے؟ اچھا ٹھیک ٹھیک۔